بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ جب اسیران نبوت کو دربار یزید میں لایا گیا، جب مخترات عصمت و طہارت اس حال میں یزید کے سامنے آئیں تو سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑی تو آپ نے فرمایا، یا حسینہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء بنت مصطفیٰ۔ یہ کلمات سن کر کئی لوگ دربار یزید میں رو پڑے اور یزید خاموش بیٹھا رہا۔ پھر سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی اہل بیت پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد برحق ہے، ان لوگوں کا برا انجام ہے جو برابر برے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا۔ تو نے اے یزید ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں قیدیوں کی طرح لایا گیا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ذلیل اور تو جلیل ہے، اور تو یہ دیکھتا ہے کہ تجھ کو دنیا حاصل ہے اور ہماری سلطنت تیرے قبضہ و اقتدار میں ہے، اس لیے تو ناک چڑھا کر اترا رہا ہے اور اس کام سے بڑا خوش ہے۔ ٹھہر جا اور جلدی نہ کر، کیا تو خدا کا یہ فرمان نہیں جانتا کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو محض اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر گناہ زیادہ کریں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب موجود ہے۔ تو نے ہمارے زخم کو گہرا کر دیا اور ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عبد المطلب کی اولاد میں سے زمین کے خون مقدس کو بہا کر ان کی جڑ کو اصل سے اکھیڑ دیا۔ عنقریب تو اس کے انجام سے دوچار ہوگا اور انہی کے موڑ میں وارد ہوگا۔ اس وقت تو اپنے رویے کے بنا پر اپنے لیے یہ پسند کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے، اور جو کچھ کہا اور کیا ہے نہ کہتا نہ کرتا۔ میری دعا ہے اے باری تعالیٰ ہمارا حق ہم کو دے اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارا ساتھ دینے والوں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اے یزید اللہ کی قسم تو نے اپنی چمڑی کاٹی ہے اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔ تو ذریت کے خون اور ان کی ذریت کی توہین کرنے کا بوجھ اٹھا کر عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جبکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ ان کے متعلق قرآن کریم گواہ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تیرے لیے اے یزید اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا اور نبی کا دشمن ہونا اور جبریل کا تمہارے خلاف ہمارا مددگار ہونا کافی ہے۔ جن لوگوں نے تیرے لیے جگہ ہموار کی اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا، ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کا کس قدر برا انجام ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام برا اور کون سا لشکر کمزور ہے۔ اے یزید یہ بھی انقلاب روزگار و حوادثات زمانے کا شاہکار ہے کہ میں تجھ سے خطاب کروں، میں تیرے مقام کو اس سے کہیں پستر اور تیری زجر و توبیخ کرنے کو سخت عظیم سمجھتی ہوں، مگر کیا کروں، آنکھ روتی ہے، سینے میں سوز ہے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شیطانی گروہ اور اولاد طلقہ نے خدا کے نجیب گروہ کو قتل کر دیا ہے۔ اے یزید اگر تو ہماری ظاہری کمزوری کو اپنے لیے غنیمت سمجھ رہا ہے، کل فردائے قیامت تو اس بات کو تاوان سمجھے گا جب تو سوائے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کے کچھ نہ پائے گا، اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں فرماتا۔ ہم بارگاہ خداوندی میں ہی شکوہ کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جس قدر جی چاہے مکر و فریب کر لے، جس قدر چاہے تگ و تاگ کر لے، اور جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، اللہ تعالیٰ کی قسم تو ہرگز ہمارے ذکر جمیل کو نہیں مٹا سکتا، اور نہ ہی ہمارے مقام بلندی کو چھو سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی کرتوت کی آر کو دور کر سکتا ہے۔
تیری رائے و کوشش کمزور اور یہ سلطنت چند گنتی کے دن، اور تیری جماعت پر برا وقت قریب ہے کہ جب ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ لعنت ہو ایسی قوم پر جس نے یہ ظلم و ستم کیا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا ہے جس نے ہمارا خاتمہ سعادت و مغفرت اور شہادت و رحمت کے ساتھ فرمایا۔ ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کے اجر و ثواب کو مکمل فرمائے اور مزید اجر میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی صحیح جانشینی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا اور سب کا کارساز ہے۔ سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ تمام یزیدی خاموش بیٹھے رہے اور کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ سیدہ نے حق و صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کر کے اسلام کی ناقابل فراموش خدمت سر انجام دی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہزادی نے ماضی و حال اور مستقبل کے وہ نقشے کھینچ کر رکھ دیے کہ یزیدی ایوان و حکومت کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔